وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جیلانی أدرك عبدك جیلانی۔ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ساتھ جو شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، اور جب میں ملک شام کے ایک شہر کے سڑک پر جا رہا تھا تو میں نے ایک بہت ہی بھیانک آواز سنی، ایک آواز دینے والا آواز کر رہا تھا، ہائے میں جہنمی ہو گیا، ہائے میں جہنمی ہو گیا، ہائے میں جہنمی ہو گیا۔ اپنی عربی زبان میں وہ دمشق کے کسی گرد و نواح میں اس طرح کے جملے وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ راوی فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے دیکھا اس کے پیر بیکار ہو چکے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کی آنکھیں جا چکی ہیں، دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، اور وہ اپنی زبان سے بار بار یہی جملہ نکال رہا، ہائے میں جہنمی ہو گیا، ہائے میں جہنمی ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس سے قریب جا کر کے پوچھا یہ تو بتا کہ آخر تو یہ جملہ بار بار کیوں استعمال کر رہا، ہائے میں جہنمی ہو گیا، ہائے میں جہنمی ہو گیا، کیوں یہ جملہ تو بول رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ سنو میری داستان بہت ہی عجیب و غریب ہے، میں بہت ہی مصیبتوں کا مارا ہوں، میں بہت ہی کمینہ کمبخت بدبخت ہوں۔ آپ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا سنو مجھ سے کیا حرکت ہوئی اور میں اس کا انجام کیا دیکھ رہا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بتا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جس نے حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان قاتلوں میں ایک میں بھی تھا، اور جب میں گھر کے اندر دوسری طرف سے کود کر کے داخل ہوا، یاد رکھیے گا حضرت عثمان غنی کو بھی شہادت کا درجہ حاصل ہے، وہ بھی شہادت کا جام نوش فرما چکے ہیں، حضرت مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی شہادت کا جام نوش کیا ہے، یہ سب بزرگان دین شہادت کی منزل پر فائز ہیں۔ کیا آپ کو وہ حدیث نہیں یاد ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میدان احد میں جلوہ گری فرمائی اور احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے جب اس پہ قدم رنجا فرمایا، جلوہ فرما ہوئے، تو احد پہاڑ ہلنے لگا۔ جب وہ ہلنے لگا رسول پاک نے اس پر اپنا قدم ناز ٹھوکا اور فرمایا ٹھہر، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں؟ صدیق حضرت ابوبکر ہیں اور دو شہید حضرت عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی ہیں۔ ابھی شہادت کا واقعہ بعد میں پیش آئے گا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر نبی بھی ہے، تجھ پر صدیق بھی ہے، تجھ پر دو شہید بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کو ہم نے صدیق نہیں کہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے صدیق کہا ہے۔ ہم نے عمر کو اپنی طرف سے شہید نہیں مانا ہے، ان کو شہید رسول پاک نے فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو ہم اپنی طرف سے شہید نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ رسول پاک نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا ہے۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جب صحابہ کے درجے کو اللہ رسول نے بڑھا دیا تو ہم اور آپ لاکھ کوشش کریں، چاند پہ تھوکنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ جان سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے تعلق سے وہ ملک شام میں چیخ پکار لگانے والا آدمی کہتا ہے مت پوچھو میری درد بھری داستان کیا ہے، میں عثمان غنی کے قتل کرنے والوں میں شامل تھا، اور میں ان کے گھر میں دوسرے کے دروازے سے کود کر کے گیا تھا، چونکہ دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرا بٹھا رکھا تھا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین پہرے دار کی حیثیت سے عثمان غنی کے دروازے پر پہرے داری کر رہے تھے، اندر بلوائی جا نہیں سکتے تھے، مگر دوسرے راستے سے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی گھسنے والوں میں تھا، اور جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور میں نے ان کی داڑھی تیزی سے پکڑ لیا۔ میں نے جو ہی ان کی داڑھی تیزی سے پکڑی، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی زوجہ محترمہ تھوڑی دور پر بیٹھی ہوئی تھی، جن کا نام نائلہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں عثمان غنی کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ تو امیر المومنین کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے۔ وہ جلال میں وہ کہتا ہے مصیبت زدہ کہ میں جلال میں غصے میں غضب میں آ گیا، اور میں نے جا کر کے ایک تماچا عثمان غنی کی اہلیہ کو مار دیا، اور جو ہی میں نے ایک تماچا مارا عثمان غنی رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کچھ کلمات نکل گئے. حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا کہ میری داڑھی کو چھوڑ کر کے ادھر میری اہلیہ کے اوپر اس نے جا کر کے تماچے رسید کر دیے ہیں, تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا مولا, چونکہ وہ پیر سے چل کر کے گیا تھا, ہاتھ سے مارا تھا, آنکھ سے اس نے دیکھ لیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اس کے پیر برباد کر دے, اس کے ہاتھ برباد کر دے, اس کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دے, اے مولا اس کو جہنم میں ڈال دے. اب وہ اتنا کہہ کر کے کہتا ہے کہ تین چیزیں تو میں اپنی اب خود دیکھ رہا ہوں, پیر سے میں ختم ہو چکا ہوں, ہاتھ میرا کٹ چکا ہے, روشنی میری جا چکی ہے. عثمان غنی کی یہ تینوں بد دعائیں دنیا میں قبول کر لی گئی جو میں دیکھ رہا ہوں, تو چوتھی دعا بھی ان کی ضرور قبول ہو چکی ہے. اس لیے میں آہ کر رہا ہوں کہ میں جہنمی ہوں, میں جہنمی ہوں. جب عثمان غنی کے مستجاب الدعوات ہونے کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ اپنی زبان سے کسی کی بینائی ختم ہونے کی, کسی کے ہاتھ اور پیر کی طاقت کے ختم ہونے کی دعا کر دے تو رب اسے رد نہیں کرے گا, تو بھلا امام حسن مجتبی کی دعا اور بد دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میدان کربلا میں امام حسین یہ دعا کر دیتے, مولا یہ جتنے یزیدی ہیں سب لولے ہو جائیں, سب لنگڑے ہو جائیں, سب اندھے ہو جائیں, میرا یقین کہتا ہے سب لولے لنگڑے اندھے ہو جاتے, سب وہیں پر بے دست و پا ہو جاتے, سب کی قوتیں ختم ہو جاتی. لیکن میدان کربلا میں اگر امام حسین نے اپنی کرامتوں کے ذریعہ اپنی برتری دکھائی ہوتی تو آج گھر گھر ان کا اس طرح سے ذکر نہ ہوتا اور دنیا یہ نہ کہتی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کا توشہ عطا فرمائے اور ان کی شہادت کا جذبہ ہمیں بھی اللہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں, ہم لوگ جن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, ہم سے زیادہ حالات سے آپ آگاہ ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں سب کچھ گوارا کر لیا مگر شریعت کو قربان کرنا گوارا نہیں کیا. قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم بھی کہتے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, لیکن ہم اور آپ جو صبر کا معنی سمجھتے ہیں وہ کچھ اور ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کچھ کہہ دے اور جواب نہ دیا جائے تو کہیں گے بہت صبر کیا, اس لیے کچھ نہیں بولا, صبر کر لیا اس نے. ایک آدمی کسی کو گالی دیا, اس نے خاموشی سے اپنا راستہ لیا تو لوگ کہتے ہیں بہت صبر والا ہے, بہت صبر کر رہا ہے. مگر سنو میرے بھائیوں, میدان کربلا میں صبر کا یہ معنی نہیں تھا, اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ یہ نہیں بتاتی ہے کہ یزیدی مارتے رہے اور آپ خاموش رہے, یزیدی تیر چلاتے رہے اور آپ نے کچھ نہیں کہا. اگر ادھر سے تیر چل رہے ہیں تو ادھر سے بھی تلوار چل رہی ہے, اگر ادھر سے نیزے چل رہے ہیں تو ادھر سے بھی اسلحے چل رہے ہیں, اگر ادھر سے مارنے کی تیاری ہو رہی ہے تو ادھر سے بھی جہنم رسید کرنے کے لیے تروالیں چلائی جا رہی ہیں. کیا آپ نے یہ نہیں جانا کہ حضرت سیدنا امام حسین نے میدان کربلا میں کتنے بہادروں کو تحت ایک فرما دیا تھا؟ عرب کا اتنا نامی گرامی پہلوان جس کو تمیم ابن قحطبہ کہتے ہیں, سب سے پہلے مقابلے میں وہی آیا تھا اور اسی نے کہا تھا حسین تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ملک شام کا وہ نامی گرامی پہلوان ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں اور پہلوانوں کا کوئی کے سامنے جب میرا نام لیا جاتا ہے تو ان کا کلیجہ دہلنے لگتا ہے, پہاڑ میرا نام سن کر کے کانپ جاتے ہیں. تو امام حسین نے خاموشی اختیار کر لی تھی, کیا خاموش رہے تھے کیا اس وقت؟ نہیں, بلکہ امام حسین نے بھی جواب دیا تھا, اے ابن قحطبہ اگر تو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان ہے تو کیا سمجھتا ہے حسین نامرد کی اولاد ہے؟ سن, حسین وہ ہے کہ جس کے رگوں میں فاتح خیبر کا خون گردش کر رہا ہے. اگر تو اپنی بہادری کا چرچا کرتا ہے تو سن, حسین وہ ہے جس کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون گردش کر رہا ہے, جسے حیدر کرار کہا جاتا ہے, جسے شیر خدا کہا جاتا ہے. آج تو اپنا جوہر اگر دکھانا چاہتا ہے تو دکھا. تاریخ بتاتی ہے اس نے حملہ کیا, امام علی مقام نے اپنے آپ کو اس کے حملے سے بچا لیا, لیکن جو ہی آپ نے تلوار ماری فوراً وہ کیڑے ککڑی کی طرح کٹ کر زمین پر آ گیا. پھر کون سا صبر ہوا؟ پھر کون سا صبر ہوا؟ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. ہاں, بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. صبر کا یہ معنی نہیں ہے میدان کربلا میں جو آپ لوگ اپنی بولیوں میں سمجھتے ہیں.
یہ معنی اور ہے، ان اللہ مع الصابرین کا معنی کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ قرآن ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا جنہوں نے اقرار کر لیا، اب وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی، آزمائش میں وہ نہیں ڈالے جائیں گے، لیکن اگر آزمائش آئیں، طوفان آئیں، مصیبتوں کے سیلاب آئیں تو ادھر ادھر نہ چلے جائیں، اپنی جگہ پہ مضبوطی سے قائم رہیں، اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم رہ کر کے شریعت کی حفاظت کرتے رہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، اذان دیتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ کے لائے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی حفاظت کرتے رہیں، جو مشکلوں کو سہتے رہیں اور اس کے باوجود مسکراتے رہیں، مصیبتوں کو سہتے رہیں مگر شریعت کی حفاظت کرتے رہیں۔ قرآن فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی کوئی طاقت مدد کرنے کے لیے آئے یا نہ آئے، کوئی فوج آئے یا نہ آئے، کوئی لشکر آئے یا نہ آئے، لیکن جو لوگ شریعت پر مضبوطی سے قائم ہیں، مصیبتوں میں بھی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے کی حالت میں بھی جو شریعت پر مضبوطی سے قائم رہیں اور وہی کریں جو مصطفیٰ کا ارشاد ہو، تو اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کوئی ان کے لیے آئے یا نہ آئے مگر اللہ رحمت کے فرشتوں سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مصیبتوں میں شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے سختی سے اس پر قائم رہے وہ حقیقت میں صابر ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے یہ مژدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی مصیبتوں میں بھی شریعت پر جو مضبوطی سے قائم رہتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ میدان کربلا میں یزیدی چاہتے تھے کہ یزید کو اپنا امام مان لے، امیر المومنین مان لے، خلیفۃ المسلمین ان کو تسلیم کر لیں، مگر امام علی مقام نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے نماز کی حفاظت فرما دی ہے، اس لیے کہ یہ دستور تھا اور آج بھی یہی دستور ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین ہوتا، جو امیر المومنین ہوتا، وہی منصب امامت سنبھالتا، وہی نماز کے لیے امامت کے مصلی پر جاتا، وہی امام بنتا، نماز عید وہی پڑھاتا، بقرہ عید وہی پڑھاتا، جمعہ وہی پڑھاتا، پنج وقتہ نماز کی امامت امیر المومنین ہی کرتا۔ اگر امام علی مقام یزید کو امیر المومنین تسلیم کر لیتے تو کل کہیں اگر موقع آتا تو وہ یزید جو نابکار، فاجر و فاسق بد کردار ہے وہ مصلی امامت پر ہوتا اور امام حسین اس کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے ہوتے۔ تو آج یہ جو زمانہ فسق و فجور کا چل رہا ہے، کوئی اگر محلے کا دبنگ کھڑا ہو جاتا مصلی پر، امام صاحب سے کہتا آپ پیچھے چلیے، میں ہر جگہ آگے ہوں تو یہاں بھی آگے رہوں گا۔ اب اگر وہ امام صاحب اعتراض کرتے، ارے صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو فوراً کہتا سنو نہ تم جیسے مقتدی مل سکتے ہیں میدان کربلا میں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں تھے مگر انہوں نے یزید کو امیر المومنین مان کر کے اس کو نماز میں بھی اپنا پیشوا مان لیا ہے۔ اگر امام حسین فاسق و فاجر کو نماز میں اپنا مقتدا مان سکتے ہیں تو تمہیں بھی ماننا پڑے گا۔ تو شرابی امام بنتا آپ مقتدی بنتے، داڑھی بھنڈا امام بنتا آپ اس کے مقتدی بنتے۔ یہ امام حسین کا احسان ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کی نماز کی حفاظت۔ یہ احسان کیا کم ہے، یہ احسان کم ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جس پلیٹ میں کھائیں اس میں سوراخ کریں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے لیے کہنا پڑے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، بڑے بے حیا کھانے غرانے والے، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم تو بابا کے دوحہ یہ کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس لیے عدل و انصاف کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اہل بیت سے محبت کیجئے، صحابہ کرام کی اپنے دل میں عظمت رکھیے۔ کسی صحابی کی شان میں گستاخی ہمارا آپ کچھ نہیں بگاڑیں گے، ہم تو بھی بیان کر کے چلے جائیں گے، حضرت بھی اپنا جلوہ آپ کو دکھا کر کے چلے جائیں گے۔ یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ قبر میں کون ہے جو تاریک کوٹھری میں اجالا بنے گا، کون ہے جس کے ذریعہ وہاں پہ قبر نور علی نور ہوگی۔ تو جس نے مصطفیٰ کے فرمان کو صحیح ڈھنگ سے تسلیم کیا ہوگا، رسول پاک کے ارشاد پر جس نے عمل کیا ہوگا، رسول پاک کی حدیثوں کو جس نے مانا ہوگا، اسی کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔
یہ صحابہ کو گالی دینے والے یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، یہ تو الحمدللہ ہم سب لوگوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان ذوات قدسیہ کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے، اور اس پرفتن ماحول میں ہمیں نماز کی پابندی کرنے اور سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ کھچڑا خور حسینی کون ہے اور سچا حسینی کون ہے، واقعات کی روشنی میں سمجھاتا، لیکن اتنا تو آپ بھی ہزاروں مرتبہ سن چکے ہیں کہ میدان میں امام علی مقام نے جمعہ کے دن، اگرچہ وہاں جمعہ آپ نے نہیں پڑھی جمعہ کی نماز، لیکن آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، تیمم کے ساتھ ادا فرمائی۔ جو لوگ امام حسین کے نام پر لڑنے پھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ اگر نماز کی پابندی کر کے امام حسین کو خوش کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کامیابی کا کچھ سامان ہاتھ آ جائے۔ صرف زبانی جمع خرچ کر کے جھگڑا اور فتنہ و فساد کرنے سے کام نہیں بنتا ہے۔ حسینی حقیقت میں تو وہ امام احمد رضا تھا کہ جس نے ہزاروں لوگوں کے تیر و نشتر سہ لیے، زبان سے نہ جانے کتنے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن میرا رضا ہر مصیبت کو اور لوگوں کے گالیوں کو، تان و تشنیع کو سن کر کے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرتا رہا۔ اور اس زمانے میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ ہم لوگ اہل سنت و جماعت کے ماننے والے لوگوں کی مخالفتیں سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، لوگوں کی بکواس سنتے ہیں، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں الحمدللہ اس زمانے میں ہم سب لوگ صابر ہیں، اور ہم صابروں کے امام میرے تاج الشریعہ، اس لیے کہ کیا کیا لوگ کہتے رہے، مگر وہ میرا تاج الشریعہ حسینی پیغام لے کر کے دنیا کو بتاتا رہا کہ دیکھو خونی رشتہ بعد میں ہے، ایمانی رشتہ پہلے ہے۔ یہی پیغام میدان کربلا میں امام حسین نے بھی دیا تھا، اس لیے کہ یزید یہ کوئی غیر نہیں تھا۔ اگر آپ رشتہ دیکھیں تو اس کی پھوپھی حضرت ام حبیبہ، یہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ سگی پھوپھی جو یزید کی ہے، یزید کی پھوپھی ہیں ام حبیبہ اور رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ہم سب کی سارے مومنوں کی ماں ہیں ام حبیبہ۔ یہ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں، یزید کی سگی پھوپھی ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ تھا امام علی مقام کا اس سے، مگر میدان کربلا میں امام حسین نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب شریعت کی بات آئے تو خونی رشتہ بعد میں دیکھنا، ایمانی رشتہ پہلے دیکھنا۔ اور یہی پیغام میرے تاج الشریعہ دے کر کے گئے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے اس سے جدا کر دو، اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ یہی پیغام میدان کربلا میں امام حسین نے دیا، اور یہی پیغام علماء اہل سنت آپ کو دیتے ہیں، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مانے جو چاہے انکار کرے۔ قد تبین الرشد من الغی، ایمان اور کفر، ہدایت و گمراہی، حق اور باطل مثل سورج روشن ہو چکا ہے۔ آپ قبر میں اپنے اعمال کے محاسبے میں گرفتار کیے جائیں گے، ہم آپ کی قبر میں جواب دینے نہیں آئیں گے۔ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت پر اپنی جان کو قربان کر دیا، وہ ابو بکر، وہ عمر، وہ عثمان کیسے بھلا برے ہو سکتے ہیں جن کو مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ ان سب چیزوں پہ آپ کو غور کرنا ہے اور زبان سنبھال کر کے سب کو نکالنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔